بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب کے جو مذہبی حالات تھے وہ بیان کیے جائیں گے۔ دورہ جاہلیت میں عربوں کی اکثریت مشرکانہ تہذیب کی پیروکار تھی۔ مکہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی اور نور ہدایت لانے کے لیے بسایا تھا، اب شرک و بت پرستی کا مرکز تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مدت و مسلک توحید پر کار بند رہی۔ اصحاب اور نائلہ دو بت آب زمزم کے پاس نصب کیے گئے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک اور بت شمس نصب ہوا۔ مکہ والوں نے پیغمبروں کی سرزمین سے آئے ہوئے بت کی پوجا میں اس کی پیروی کی اور باقی اہل حجاز بھی رفتہ رفتہ اس کے ساتھ مل گئے۔ بت پرستی صرف ان بڑے بڑے بتوں تک محدود نہ رہی بلکہ مختلف مقاصد کے لیے الگ الگ بت بنائے گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے۔ گویا ہر دن کا بت علیحدہ تھا اور اس کی پوجا کی باری ایک سال کے بعد آتی تھی۔ اہل علم ان بتوں کو اللہ نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کے پاس اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ ان میں سے بعض بت ان کے آباء و اجداد کے تھے اور بعض فرشتوں کے۔ وہ ان بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا طواف کرتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، نذرانے پیش کرتے، ان کے نام پر جانور قربان کرتے اور ان کے لیے اپنی زرعی پیداوار کا ایک حصہ وقف کر دیتے اور ان سے اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے فعال لیتے۔ اگر ہاں والا تیر نکل آتا تو کام کو شروع کرتے، اگر نہ والا تیر نکل آئے تو سمجھتے کہ بت نے اس سے منع کر دیا ہے، یا معلوم کرنے کے لیے کہ کون شخص اصل میں اسی کا بیٹا ہے جس کے گھر پیدا ہوا ہے، وہ تیر پھینک کر بتوں سے فیصلہ لیتے۔ غرض کہ عملاً وہ ان بتوں کو اپنی قسمت بنانے والا اور قسمت بتانے والا سمجھتے تھے اور اب کریم کی طرف رجوع کرنے کے بجائے انہی بتوں کی طرف رجوع کرتے۔ وہ کائنات کے خالق اللہ کو مانتے تھے لیکن اس تک براہ راست رسائی ناممکن سمجھتے، اس لیے بتوں کو وسیلہ بناتے۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کے بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلا سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے اور اس کی پوجا کرتے۔ راستے میں اگر کوئی زیادہ اچھا اور خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو منزل پر پہنچ کر 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر پتھر نہ ملے تو مٹی اور کنکریاں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھی، لکڑی اور مٹی کے بت بھی بنائے جاتے۔ بائیم لکڑی کا بنا ہوا مشہور بت تھا۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ قحط پڑا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو کھا کر ختم کر دیا۔ ایک قبیلے نے آٹے کا بت بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔